حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جیسا اللہ کا ولی لاہور کو قطب البلاد کہے، یہ نہیں کہ لاہور کی ذات کی وجہ سے کہے، لاہور کے نام کی وجہ سے کہے، آپ یا میں رہتے ہیں اس وجہ سے کہے، بلکہ قطب البلاد لاہور کو اس لیے کہے کہ اس میں داتا علی حجویری رہتے ہیں۔ اور ہماری بات نہیں، علامہ اقبال سے آج پوچھتے ہیں کہ ان کا داتا علی حجویری کے بارے میں کیا خیال ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم بنہائے کوہسار اساں گسیخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت۔ فرمایا داتا صاحب دریا اور پہاڑ عبور کر کے غزنوی سے چل کر لاہور آئے۔ میں نے کہا بتاؤ اقبال کس لیے آئے؟ اقبال کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بیچ بونے کے لیے آئے۔ آگے اقبال کیا کہتا ہے؟ فرمایا عہد فروغ از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آوازہ شد۔ فرمایا کہ داتا صاحب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اتنی خدمت کی کہ حضرت فاروق اعظم کے دور کی یاد تازہ کر کے رکھ دی۔ اور از نگاہش خانہ باطل خراب پاسبان عزت ام الکتاب، جدھر نگاہ ڈالی سب باطل کا خاتمہ کر دیا، باطل ختم ہو گیا جدھر نگاہ ڈالی، اور پاسبان عزت ام الکتاب، اور قرآن کے محافظ بن کے لاہور آئے، قرآن کی حفاظت کر کے قرآن کے محافظ بن کے لاہور آئے۔ اور آگے اقبال کیا کہتا ہے؟ ان کے لیے اقبال بات کر گیا کہ جو کہتے ہیں جی یہ لاہور کی زمین ہندوؤں کی وجہ سے ہے، یہ لاہور کی زمین سکھوں کی وجہ سے ہے۔ میں نے کہا اقبال بتا یہ لاہور کی زمین کس کی وجہ سے ہے؟ اقبال کہتا ہے خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت صبح ماں از مہرے او تابندہ گشت۔ اقبال کہتا ہے لاہور کی زمین ہے، پنجاب کی زمین ہے، یہ داتا صاحب کی وجہ سے ہے، تا صبح قیامت تک داتا صاحب کی وجہ سے رہے گی، داتا صاحب کی وجہ سے رہے گی۔ اور داتا صاحب تو کتنے بڑے اللہ کے ولی، داتا علی حجویری کی قبر پر آج بھی پھول پڑ رہے ہیں، آج بھی لوگ سلام پیش کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری نے جب یہ مسجد بنائی نا جہاں پہ آپ کا مزار ہے، آپ نے یہ مسجد بنائی، اس وقت کے لوگ، اس وقت کے علماء انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی یہ جو قبلہ شریف کا رخ ہے نا، یہ اس کا رخ ٹھیک نہیں ہے، یہ قبلہ شریف کی طرف نہیں ہے اس کا رخ۔ تو حضرت داتا علی حجویری کی پاس یہ بات پہنچی، داتا صاحب نے فرمایا جن کو اس بارے میں شک ہے نا، فرمایا وہ میرے پیچھے نماز ادا کریں، فرمایا وہ میرے پیچھے نماز ادا کریں۔ جب سارا ہجوم اکٹھا ہو گیا، کافی ہجوم اکٹھا ہوا، داتا صاحب نے نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ رہے تھے جو پیچھے کھڑے تھے ان کو ایک مزہ آ گیا، جب داتا صاحب نے سلام پھیرا، فرمایا بتاؤ قبلے کا رخ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ انہوں نے کہا قبلے کا رخ ٹھیک ہے، ہم جب نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے پڑھتے ہمیں سامنے کعبہ نظر آ رہا تھا۔ داتا صاحب دا فیض نورانی سارے جگ اتے چھایا ہے، لاہور شہر اندر کھانا کعبہ نظر آیا ہے۔ جب یہ ہندوستان گئے، یہ ان کے نہ شکل نہ عقل، ہندوستان گئے جا کے انگریز کو کلمہ پڑھا دیا انہوں نے۔ جب انگریز نے کلمہ پڑھا تو اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا جی میں نے قرآن میں پڑھا ہے آنکھ چپکنے سے پہلے تخت بلقیس آیا، وہ بتاؤ کس پاور کے ساتھ آیا؟ ان کو بیچاروں کو کیا پتا، نہ شکل تھے نہ عقل۔ ہمارے بابا جی استاد گرامی فرماتے تھے نہ شکل تھے نہ عقل، جن کا دل لا الہ سے خالی ہو ان کو کیا پتا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کیا تھا۔ وہ جانے خبر ہے، ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر ان کو بے خبر مانا تو کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں اگر مانا تو کیا مانا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بات میں توجہ کرنا، وہ انگریزوں کو کلمہ پڑھایا انہوں نے۔ جب انگریز نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں، میرے سوال کا جواب آپ دو گے کیونکہ آپ نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھو گے؟ اس نے کہا جی، انہوں نے کہا جی، انگریز پوچھنے لگا ان سے، وہ کہنے لگا بتاؤ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کیسے آیا؟ ان بچاروں کو کیا پتا، بہرحال وہ نہ بتا سکے تخت بلقیس کیسے آیا۔ ان کے ساتھ لاہور میں آیا، لاہور کبھی ان کو بادشاہ مسجد لے کے جائیں، کبھی شاہی قلعے، کبھی جناب یہاں شرک ہوتا ہے یہاں بدعت ہوتی ہے، جناب کبھی منار پاکستان، کبھی کسی جگہ لے کے جائیں، اس کو جناب لاہور کا منظر دکھائیں۔ جب داتا علی حجویری کے پاس سے گزرے نا، انگریز کہنے لگا یہ کیا ہے؟ مزار شریف کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟
اس نے کہا جی وہ لوٹے بسترے والے کہنے لگے یہاں پہ شرک ہوتا ہے. اس نے کہا میں بھی خود بہت بڑا انگریز رہا ہوں, ان چیزوں کی تو بدبو بہت بری ہوتی ہے, مجھے تو یہاں سے خوشبو آئی. اس نے کہا جی میں نے اندر جانا ہے. انہوں نے بڑی روکنے کی کوشش کی لیکن وہ اندر چلا گیا. جب اندر کیا تو ایک سونا سا بابا کھڑا, خوبصورت نورانی چہرے والا بزرگ کھڑا. جب پوڑیاں چڑھا تو سامنے دیکھا, داتا صاحب نے حال چال پوچھا, اس نے حال چال کا جواب دیا. فرمایا گرم پیو گے ٹھنڈا پیو گے؟ یہ مہمان نوازی کا, جب مہمان گھر میں آئے میرے آقا نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے گھر میں مہمان آئے اس کی مہمان نوازی کرے. جب آیا تو داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آگے داتا صاحب کھڑے. وہ ساتھ جو تھے اس کے جنہوں نے کلمہ پڑھایا, نہ شکل تھے نہ عقل, وہ اس کے روکنے کے لیے ساتھ اس کے ساتھ, وہ رکا نہ, وہ چلا گیا اندر. آگے بابا جی کھڑے. بابا جی نے فرمایا گرم پیو گے ٹھنڈا پیو گے؟ ٹھنڈے علاقے کا تھا. اس نے کہا جی میں گرم پیوں گا. داتا صاحب نے ایسے چٹکی ماری, چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں آ گئی. وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آئی نا, داتا صاحب تو قریب نہیں تھے لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھایا اس سے وہ اس کے قریب تھے. وہ کہنے لگا تجھے کیا ہوا, تو کیوں بے ہوش ہو گیا؟ اس نے کہا جب تو نے مجھے کلمہ پڑھایا میرا مسلمانوں سے ایک سوال تھا, میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آیا, تم تو جواب نہ دے سکے. یہ پیالی دیکھی ہے, یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے اور یہ چائے بھی میرے گھر کی پکی ہوئی تھی. داتا صاحب نے مجھے ایسے پیالی پکڑا کے بتایا تخت بلقیس ایسے آیا میں جیسے چائے کی پیالی لے کے آیا. صدیوں بعد جن کے غلاموں کی یہ شان ہو, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا.